دوحہ میں منعقد عرب اسلامی مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس میں، جس میں 57 رکنی تنظیم تعاون اسلامی اور 22 رکنی عرب لیگ کے رہنما شریک تھے، قطر پر اسرائیلی حملے کو کھلے لفظوں میں ریاستی دہشت گردی قرار دیا گیا۔ اجلاس میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم پر سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر دوحہ کی خود مختاری پر دوبارہ حملہ ہوا تو اسے پورے خطے پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اجلاس میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ دوحہ پر بمباری نہ صرف قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ اسرائیلی جارحیت کا نیا اور خطرناک موڑ بھی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل اپنی توسیع پسندی کے ذریعے خطے کو مکمل تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان کے بقول یہ حملہ قطر کو حماس کی میزبانی کی سزا دینے کے مترادف ہے، اور اگر اسرائیل نے اپنی روش نہیں بدلی تو نتائج تباہ کن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ اب مزید خلاف ورزیوں کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی حملے کا جواب علاقائی و عالمی سطح پر دیا جائے گا۔ امیر قطر نے مزید کہا کہ نیتن یاہو عرب خطے کو اسرائیلی اثر و رسوخ کا دائرہ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ عرب خطہ اسرائیلی اثر و رسوخ کا علاقہ بن جائے گا۔ یہ ایک خطرناک وہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب امن مساعی کو اسرائیل نے مسترد کیا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں بار بار تشدد ہوتا رہا ہے۔ عرب لیگ نے 2002 میں پہلی بار امن اقدام کو منظوری دی تھی اور 2007 اور 2017 میں اس کی توثیق کی گئی تھی۔ اس اقدام میں عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانے کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے بدلے میں مقبوضہ علاقوں بشمول مغربی کنارے، غزہ، گولان ہائٹس اور جنوبی لبنان سے مکمل انخلاء کی شرط رکھی گئی تھی، لیکن اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم ایریل شیرون نے اس منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، اور نیتن یاہو کی حکومت سمیت مسلسل اسرائیلی حکومتوں نے ان تجاویز کو رد کر دیا۔ اگر اسرائیل نے عرب امن اقدام کو قبول کر لیا ہوتا تو یہ پورے خطے کو بے شمار سانحات سے بچا سکتا تھا۔ خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ مشترکہ دفاعی میکانزم کو فوری طور پر فعال کیا جائے گا تاکہ قطر سمیت کسی بھی رکن ممالک کی خود مختاری پر حملہ پورے خلیجی اتحاد پر حملہ سمجھا جائے۔ اجلاس کے شرکاء نے یہ بھی طے کیا کہ آئندہ اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا جواب اجتماعی سطح پر دیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے دوہرے رد عمل نے اجلاس میں مزید گرماہٹ پیدا کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ ایسا دوبارہ قطر کی سرزمین پر نہیں ہوگا، لیکن اسی وقت امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دوحہ پہنچ کر اسرائیل کی سلامتی کے نام پر نیتن یاہو کی حمایت کا اشارہ دیا۔ اس تضاد کو کئی رہنماؤں نے واشنگٹن کی دو رخی پالیسی کی علامت قرار دیا۔ سربراہی اجلاس میں بین الاقوامی احتساب پر بھی زور دیا گیا۔ رہنماؤں نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کا OIC سے مطالبہ کیا اور رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ اجلاس میں بین الاقوامی اداروں کے بیانات بھی پیش کیے گئے، جن میں جینیاتی علوم کے ماہرین کی عالمی ایسوسی ایشن کا وہ بیان شامل تھا جس نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں بھی غیر معمولی طور پر امریکہ کے قریبی اتحادیوں نے اس حملے کی مذمت کی۔ اجلاس کے اختتام پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں اسرائیل کی مسلسل جارحیت کو نہ صرف غزہ بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا،
اور اقوام متحدہ سے اسرائیل کی رکنیت پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ جب تک یہ آگ صرف فلسطینیوں کے گھروں کو جلا رہی تھی، عرب دنیا خاموش رہی، مگر اب جب دوحہ جیسے کسی عرب دارالحکومت پر حملہ ہوا اور خود ان کے دروازے پر دھواں پہنچا تو اچانک تیور بدل گئے اور بڑے بڑے بیانات سامنے آنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ کیا درد صرف اسی وقت پہچانا جائے گا جب وہ اپنے گھر کو چھو لے، اور کیا مظلوم کی چیخیں اس وقت تک سنائی نہیں دیتی جب تک وہ اپنی دہلیز پر نہ گونجے؟ اگر عرب اور اسلامی ممالک واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں صرف اجلاس اور قراردادوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ اسرائیل پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے، معاشی تعلقات محدود کیے جائیں، عالمی اداروں میں مقدمے اٹھائے جائیں اور سب سے بڑھ کر فلسطینی عوام کی مدد براہ راست کی جائے، ورنہ یہ الفاظ تاریخ کے صفحات میں محض خالی جملے رہ جائیں گے۔ امریکہ کی دوغلی پالیسی بھی سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف قطر کو یقین دہانیاں دی جاتی ہیں تو دوسری طرف اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملتی ہے کہ وہ جو چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے نشانہ بنائے۔ اگر اس رویے کو نظر انداز کیا گیا تو کل کو یہی آگ دوسری ریاستوں تک پہنچے گی۔ اب فیصلہ عرب ملکوں کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ واقعی اپنی خودداری اور اتحاد کا ثبوت دیں گے یا پھر ایک بار پھر وقتی رد عمل دے کر خاموشی کی چادر اوڑھ لیں گے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر آج عملی قدم نہ اٹھایا گیا تو آنے والی نسلیں پوچھیں گی کہ جب تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا تھا تو امت کہاں تھی؟ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں، اور ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں، نوازش ہوگی۔